خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 7ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو، وہ تو اعلانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں سے ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل عطا کیا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں ہم روزوں کے چوتھے ہفتے کے دوران جمعے کی یہ پاک عبادت خدا کے حضور ادا کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جمعے کی عبادت ہمیشہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے لیے اور اس کے مومنوں کے لیے یہ ہمیشہ اہمیت کی عبادت رہی ہے، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے روزوں کے ایام میں خاص طور پر ہم اسے اپنے لیے عقیدت کا دن مانتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور اسی دن پر خاص طور پر ہم اپنے روحانی عبادات رکھتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام پر غور کریں، خداوند یسوع مسیح کے ان صلیبی مقامات پر غور کریں جن مقامات پر رکتے گرتے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ہماری نجات کو ممکن بنایا، اور ہم جو کہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے فرزند ہیں، ہم اپنے مسیحا کی قربانی کو جانیں، اس کی قربانی کو، اس کے دکھوں کو، اس کی صلیبی موت کو۔ اسی لیے پاک ماں کیتھولک کلیسیا جمعے کے روزوں کے ایام میں ہمیں 14 مقامات کی عبادت دیتی ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ مسیح نے کس طرح سے ہمارے لیے ہماری نجات کے کام کو پورا کیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا، لیکن کیونکہ باپ کی مرضی یہ تھی، باپ نے اسی مشن کے ساتھ بھیجا تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے چاہے دکھ ہیں، چاہے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے جان کا یہاں پر خطرہ ہے، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اور آج یہی بات
اپنے سننے والوں کو یہی کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ خود برحق ہے، سچا ہے، اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا خدا ہے، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے مسیحا کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ ہماری نجات کے کام کو پورا کرے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں تو کلام مقدس میں ہمیں آج جو نوعیت کلام مقدس کی ہے، ہمیں آنے والے یسوع مسیح کے دکھوں کی طرف لے کر چلتا ہے۔ ہم چوتھے ہفتے میں ہیں اور ابھی کلام کی نوعیت کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب سے لی گئی، اس میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، دو لوگوں کا، ایک وہ جو راست باز ہیں اور دوسرے جو شریر ہیں، جو ناراض ہیں۔ اور آج جو ناراض ہیں وہ خداوند یسوع مسیح۔ اس وقت دیکھیں حکمت کی کتاب میں مسیحا کے بارے میں ایسے بیان کیا گیا ہے جیسا کہ مسیحا ان کے سامنے ہو، بیان کیا گیا ہے۔ حکمت کی کتاب میں سکھاتی ہے کہ کیا ہوگا اس مسیحا کے ساتھ، اس کے لیے کمین لگائی جائے گی، اس کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے۔ کیونکہ وہ ان کو چیلنج کرتا ہے۔ جو مسیحا آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کو ان کے رویوں کے لیے، ان کی نافرمانیوں کے لیے، وہ نافرمانیاں جو وہ خدا کی کرتے ہیں، اس بے وفائی کے لیے جو خدا کی شریعت کے ساتھ کرتے ہیں، مسیحا آئے گا اور کیا کرے گا؟ ان کو چیلنج کرے گا، انہیں بتائے گا، باور کرائے گا۔ اور اسی لیے وہ تمام جو مسیح کے مخالف ہیں، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں آؤ ہم اس کے لیے کمین لگائیں، یہ ہمیں باتیں کرتا ہے، یہ ہماری ناراضگی ہم پر ظاہر کرتا ہے، یہ ہم سے ایسے دور رہتا ہے جیسے گندگی سے، اور یہ راست بازوں کے لیے کہتا ہے کہ ان کا انجام اچھا ہوگا۔ حکمت کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت یہی ہے کہ راست بازوں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ راست بازوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ ان کو عذاب نہ چھوئے گا، اور ہمیں یہ چیلنج کرتا ہے، ہم سے ایسے دور رہتا ہے جیسے ہم کوئی گندگی ہے، اس لیے آؤ ہم اس کو قتل کریں۔ اگر یہ راست باز ہے تو خدا اس کی سنے گا، خدا اسے بچائے گا۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ ان کی شرارت نے ان کی آنکھوں کو، کانوں کو، ان کی سمجھ کو کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا، اور وہ خدا کے منصوبوں کو اور خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں پائے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں اکثر اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم خدا سے دعا یہ مانگیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جب فضل کی گھڑی ہم پر آتی ہے تو ہم اپنے آنکھوں کو بھی کھلا رکھیں، اپنے کانوں کو بھی کھلا رکھیں، آنکھوں کو بھی، اور اپنی سمجھ کو، دماغ کو بھی کھلا رکھیں، تاکہ جب خدا ہمیں پیغام دیتا ہے تو ہم ان کی مانند نہ ہوں جنہوں نے اپنی شرارت میں اپنے جو ہے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے دماغ کو بند ہی کر لیا تھا اور سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ ایسی ہی اپوزیشن ہے، مخالفت ایسی ہی ہے، خداوند یسوع مسیح کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم میں آتا ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح یہودیہ میں پہلے پھرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں وہاں پر گیا تو یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔
اور اسی لیے لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کھلے عام نہیں بلکہ خفیہ تن وہاں پر گیا. یاد رکھیں یہ آیت جو ہے یہ ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو دو طرح کی فطرت ہے. ہمارے ایمان میں سکھایا جاتا ہے، علم المسیح جب ہم پڑھتے ہیں کرسٹولوجی تو اس میں سکھایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دو فطرتیں، ایک وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. کامل خدا اور کامل انسان. کامل انسان ہوتے ہوئے تو ان کو جانتے تھے خداوند یسوع مسیح کو، اور ان کے جو فقی فریسی تھے، یاد رکھیں ان کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ ایک کامل انسان ہے اور انسان ہوتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں؟ یہ کیسے دوسروں کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ کیسے سبت کو پامال کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان تو ان پر ظاہر ہوا، لیکن کامل خدا خداوند یسوع مسیح میں جو خدائی فطرت ہے اس سے وہ کبھی نہ پہچان سکے. اور اسی لیے یاد کہ خداوند یسوع مسیح آج جب یہاں پر آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ظاہری وہ کیا اس نے اپنے آپ کو، لیکن خفیتاً وہ اپنے آپ کو یہاں پر لاتا ہے ان کے درمیان. وہ اسے نہیں جانتے ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو انسان ہے، اور انسان ہوتے ہوئے خدا کو اپنا باپ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور اسی لیے وہ اس کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے. خداوند یسوع مسیح جب یہاں پر آتا ہے ہیکل میں، یاد رکھیں یہ عید خیام کا وقت ہے. عید خیام کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. عید خیام جو ہے اس کو خیموں کی عید بھی کہتے ہیں، اور اس عید کے موقع پر بہت سے یہودی جو ہیں یہ بنی اسرائیل کی 3 بڑی عیدوں میں سے ہے. یاد ایک عید فصح اور یہ خیموں کی عید. خیموں کی عید کے موقع پر ہی کیا کرتے تھے، یہ سب آتے تھے اور وہاں پر اپنے خیمے لگاتے تھے، اور یاد کیا کرتے تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے اس سفر کو یاد کرتے تھے جو انہوں نے 40 سال بیابان میں کیا. جب خدا نے موسیٰ کے ذریعے اپنی امت کو مصر کی غلامی سے نکالا تو 40 سال انہوں نے بیابان میں سفر کیا، اور اس دوران کیا کرتے تھے، جہاں پر یہ رکتے تھے وہاں پر یہ خیمے لگاتے تھے، اور خدا کی حضوری کا خیمہ درمیان میں ہوتا تھا اور باقی ان کے خیمے جو ہے وہ ارد گرد ہوتے تھے. اور یہ جب آتے تھے عید خیام کے لیے منانے کے لیے یہودی، تو یہ کیا کرتے تھے، خیمے لگاتے تھے وہاں پر، اور یاد کرتے تھے کہ کس طرح خدا نے اپنے زور بازو سے موسیٰ کی رہنمائی میں ہمارے آباء و اجداد کو مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا. ان 40 سالوں کو یاد کرتے تھے. مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس عید کے موقع پر آتا ہے، اور یہاں پر آتا ہے تو 2 طرح کے لوگ یہاں پہ بھی ہیں. ایک ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جن کے بارے میں آج بات کی گئی ہے کہ کچھ یروشلمی ہی وہاں پر تھے، یروشلم کے رہنے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے تو قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر کھلے عام پھر رہا ہے، یہ ہیکل میں پھر تعلیم دے رہا ہے. اور وہ اپنے آپ میں سوچتے ہیں کیا سردار کاہن جو ہیں یا جو بزرگ ہیں جو اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، کیا انہوں نے جان لیا ہے، کیا وہ سمجھ گئے ہیں، کیا انہوں نے مان لیا ہے کہ یہی المسیح ہے، یہی وہ مسیحا ہے جو خدا کی طرف سے آنے والا تھا؟ اور خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میں کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ خدا کی طرف سے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. کس لیے؟ تاکہ وہ ہماری نجات کے کام کو پورا کرے.
ہمیں وعدہ کی سرزمین میں لے کر جائے، جیسا موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر اور اس کو کہاں پر لے کر گیا تھا؟ وعدہ کی سرزمین میں۔ آج خداوند یسوع مسیح کو مقدس یوحنا نئے موسیٰ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ عید خیام کے موقع پر یسوع مسیح کا اپنے آپ کو یہاں پر ظاہر کرنا آج مقدس یوحنا ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح موسیٰ نے خدا کے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکالا، آج خداوند یسوع مسیح جو نیا موسیٰ ہے یہ ہمیں کہاں سے نکالے گا؟ گناہ کی غلامی سے، موت کی غلامی سے۔ اور جس طرح موسیٰ نے 40 سال تک بیابان میں سفر کیا، لوگوں کی رہنمائی کی تاکہ ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جائے، خداوند یسوع مسیح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے تاکہ اس زندگی کے سفر میں ہمیں وہ یہاں سے کہاں پر لے کر جائے؟ باپ کے پاس، ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ مسیح میں میرے جو خداوند یسوع مسیح کا وعدہ یہی ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ اور ایمان کیوں لانا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور میں تم سے پہلے جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ تیار کروں، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہمارے لیے انجیل مقدس میں پیغام یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں۔ جس طرح موسیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا، خداوند یسوع مسیح ہم سب کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کی آواز کو سنتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، آج خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی اس زندگی کے سفر سے کہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے؟ اس جگہ میں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گا جہاں پر بہت سے مکان ہیں، جو جگہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں چیلنج بھی کرتے ہیں کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے ہیں اور آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا حال اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ان روزوں کے ایام میں ہمیں یہی موقع دیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے کان بند ہیں تو ہم خدا سے برکت مانگیں، خدا سے فضل مانگیں کہ خدا ہمیں سننے کی کیا دے؟ طاقت عطا کرے، ہم خدا کے کلام کو سن سکیں۔ اگر ان روزوں کے ایام میں ہم خدا سے دعا مانگتے کہ اگر ہماری آنکھیں، اگر ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں دوسروں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، مسیح کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو ہم خدا سے دعا مانگیں کہ ان روزوں کے ایام میں خدا ہمیں کیا کرے؟ ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا کرے، روحانی بینائی عطا کرے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اور اس کی صلیب کو دیکھ سکیں اور خدا سے نجات پا سکیں۔ مسیح میں میرے جو اگلا ہفتہ ہے اور اس کے بعد ہم پاک ہفتے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ پر آج یہ سوچنا ہے کہ ان دنوں میں جو ہم نے گزارے ہیں، 4 ہفتے، یہ چوتھا ہفتہ ہے روزوں کا، ان 4 ہفتوں میں اگر ہم نے خداوند کی آواز کو نہیں سنا ہے ابھی تک، تو آج ہم خدا کے حضور یہ دعا کریں، منت کریں کہ خدا آج ہمارے کانوں کو کھول دے، ہمیں برکت عطا کرے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں،
اس کی ان باتوں کو سنیں جو مقدس شمعون کہتا ہے، شمعون پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہم زندگی کی باتوں کو سنیں تاکہ زندگی کی طرف سفر کریں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو، اس کے دکھوں کو، اس کی صلیبی موت کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں۔ اور جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنیں گے تب تک ہمیں خدا کے بھید کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک ہم مسیح کی صلیب کو نہیں دیکھیں گے تب تک مسیح کی قربانی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے آج ہم خدا سے دعا مانگیں گے کہ آنے والے یہ دن، آنے والا پاک ہفتہ، خدا ہمیں اتنی برکت اور فضل عطا کرے کہ ہم مسیح کے دکھوں میں اپنے آپ کو شریک کریں، اس کے ساتھ اپنے دکھوں میں دکھ اٹھائیں، اس کے ساتھ صلیبی موت پر، اپنی پرانی انسانیت میں اس کی صلیبی موت پر اس کے ساتھ مریں، اور نئی انسانیت میں ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کی برکت پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے